7 سال کے بیٹے نے کہا پڑھو نہ پڑھو. 7 سال کے بیٹے نے کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. الگ بات ہے کہ ہم کو قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، یہ صفحہ پڑھتے پڑھتے آدمی رونے کے سوا کچھ نہیں کرتا. 7 سال کا بیٹا بولتا ہے ابا چھری چلا دو، صبر کرنا میرا کام ہوگا. میرے دوستو، ہم لوگ عمرہ حج کرنے جاتے، وہ جگہ دیکھی ہوگی آپ نے مینا میں، جہاں حضرت ابراہیم نے کس کو لٹایا. دیکھو ایسے لٹایا، ایسے، یہ میں بیٹھا ہوں نا، ایسے 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 یوں لٹا دیا، یوں لٹا دیا، اور یہ چھری لے لی. بولو چھری، ساتھ میں بولو نا چھری. ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تیار. ابھی تو چھری ذبح کرنے کے لیے تیار، حضرت ابراہیم کے ہاتھ کانپے. حضرت اسماعیل اٹھے، ہاں اٹھ گئے. ابا نے کہا کیا ہوا، کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ کہا ابا مار ڈالو گے، ذبح کرو گے، کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ ارے میں مر جاؤں گا، میرے کو لپیٹو گے کس میں؟ میرا ایک تو کپڑا پورا خون والا ہو جائے گا، آپ پاک کپڑا کہاں سے لاؤ گے، لپیٹو گے کس میں؟ ابا نے کہا ہاں بیٹا یہ تو ہو گیا، چھری تو دروازے کے پیچھے چھپایا تھا، کفن تو چھپانا ہی بھول گیا، کفن تو لانا ہی. تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا، ابا رکو، یہ میری اوپر والی چادر اتارتا ہوں. اوپر والی چادر اتاری، کہا لے لو ابا، میرے کو ذبح کرنے کے بعد آپ کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے، اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا. بولو سبحان اللہ، کیا بیٹا ہوگا، کیا بیٹا ہوگا، اسی کپڑے میں مجھے. حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا لے لیا. بولو کپڑا. ارے دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے لٹایا، حضرت اسماعیل لیٹ گئے، حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپے، چھری جیسے چھری ادھر گیا، حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کہا ابا رکو. ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا ایسا مت ذبح کرو، آپ تو ایسا ذبح کرتے ہو، میرا چہرہ آپ کا چہرہ سامنے سامنے، ابھی آپ چھری چلاؤ گے، میں روؤں گا، چلاؤں گا، خون نکلے گا، آپ کا ہاتھ رک جائے گا. ابا آپ کو میری محبت آئے گی، مجھے الٹا لٹاؤ، گردن سے چھری چلاؤ تاکہ چھری چلاتے جاؤ گے، میرا چہرہ سامنے نہیں ہوگا، صرف اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہوگا. کیا اپنی مرضی، اللہ کی مرضی. جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم مل گیا، حکم. بولو بیٹا. اور بھاگتے بھاگتے کیا تھا معلوم؟ ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے، تم کیسے چھری چلاؤ گے، تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو، جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو اسماعیل تو پانی نہیں پیتا، وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا، اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو، تم مجھ پر چھری چلاؤ گے، چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے، پانی کس کے ساتھ پیو گے، کس کو سلاؤ گے؟ اللہ نے خواب میں کہا اپنے بیٹے 7 سال کے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم پورا دن روئے کہ اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے، میرے بیٹے نے کیا کیا کہ میں گلے پہ چھری چلاؤ. اللہ نے دوسری رات کو پھر کہا نہ اپنے بیٹے کے گلے پہ، بولو ساتھ میں بولو نا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری. دوسرے دن بھی حضرت ابراہیم بہت روئے، کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں کہ اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا، میں کیوں گلے پہ چھری چلاؤ، کہ بیٹے نے کون سا گناہ پاپ کیا ہے کہ میں اس کے گلے پہ چھری چلاؤ. تیسری رات کو اللہ نے خواب میں فرمایا ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو یا بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا اللہ تجھ سے کرتا ہوں تو چھری چلاؤ. اے میرے پیارو کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسی صبح ہوگی. یہ 22 اگست کو وہ صبح آئے گی انشاءاللہ. ہم کو تو خیال بھی نہیں آتا وہ صبح کیسی ہوگی. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم نے رات کو چھری کو تیز کیا، چھری کو تیز کیا اور دروازے کے نیچے چھپایا. کہاں چھپایا؟ دروازے کے نیچے چھپا دیا. اور صبح ہونے سے پہلے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، بیوی کا نام حضرت ہاجرہ، کیا کہا بیٹے اسماعیل کو اٹھاؤ. ہاجرہ نے کہا بھی اتنا جلدی صبح میں کیا کرو گے بیٹے کو اٹھا کے؟ نہ آج میں بیٹے کو گھمانے لے جاؤں گا، کھلانے لے جاؤں گا، پلانے لے جاؤں گا، بیٹے کو اٹھاؤ نہ اٹھاؤ بیٹے کو. حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی، بولو حضرت اسماعیل کتنے سال کے، اٹھا دیا، اچھے اچھے نہلا کے کپڑے وپڑے پہنا دیے، ابا کے حوالے کر دیا. حضرت ابراہیم لے کے چلے اور دروازے کے نیچے سے کیا لے لی، لے کے چلے. جب چلے نا تو رو رہے تھے. کون؟ حضرت ابراہیم. تو 7 سال کے بیٹے دور بھاگے اور ابا کو کیا بولے، چلو میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو. حضرت ابراہیم کچھ بولے نہیں، کیا کرے، روئے. 7 سال کا بھائی، ہماری بھی اولاد ہے کیسی بھی ہو لیکن اولاد تو اولاد ہوتی ہے. حضرت اسماعیل 7 سال کے دوڑتے دوڑتے کہا ابا آپ تو رو رہے، آپ تو میرے کو روز کھلانے لے کے جاتے ہو، روز گھمانے لے کے جاتے، کبھی روتے نہیں، آج تو آپ رو رہے. حضرت ابراہیم نے چھری نکالی، کہا بیٹا تیرے کو ذبح کرنے کا ہے. اور 7 سال کی لڑکی نے سنا ابا میرے کو ذبح کریں گے تو دوڑے اور دور جا کر کہا ابا آپ میرے کو چھری سے ذبح کرو گے.
ارے ابا میرے بغیر تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے ہو، میرے بغیر تو آپ پانی بھی نہیں پیتے ہو، میرے بغیر تو آپ کہیں باہر جاتے بھی نہیں ہو، رات کو میرا ہاتھ آپ کے اوپر ہوتا ہے تب ہم سوتے ہیں۔ ابا ایسے کیسے ہوگا ابا، میں تمہارا بیٹا ہوں اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، آپ مجھے چھری سے کیوں ذبح کرو گے؟ حضرت ابراہیم گئے، بیٹے کو گلے لگایا، کہا اللہ کی قسم میں بہت محبت کرتا، کبھی تجھے ذبح نہ کرتا، لیکن مجبوری ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ کس کا حکم آ چکا؟ کتنے سال کے تھے حضرت اسماعیل؟ کہا ابا اللہ کا حکم آیا۔ کہا پھر ابا فکر کیوں کرتے ہو، چھری چلا دو، صبر کرنے والے قیامت میں ہوں گے، میں بھی صبر کرنے والوں میں کھڑا رہوں گا۔ 7 سال کا بیٹا کس کے حکم پر تیار؟ اللہ نے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے والا۔ 7 سال کے حضرت اسماعیل نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے ابا ہاتھ کاپنے نہیں چاہیے، مجھے آرام سے ذبح کر دینا، قیامت میں صبر کرنے والے کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کا بیٹا اسماعیل بھی کھڑا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور مینا کے میدان میں لے گئے، کون؟ حضرت ابراہیم۔ بیٹے کو کل لیٹ جاؤ، اب تو بیٹے تو تیاری سے، دیکھو حضرت اسماعیل ایسے لیٹ گئے، کیوں؟ تاکہ یہاں چھری۔ حضرت ابراہیم نے چھری لی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بیٹا باپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ پوچھو باپ کو، پوچھو، بہت پیار کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ باپ کبھی آنکھ بھی نکالتا ہے، کبھی غصہ بھی کرتا ہے، کبھی دھکا بھی مارتا ہے، کبھی تماچا بھی مارتا ہے، لیکن پوچھو رات کے سناٹے میں بیٹے کو بہت یاد کرتا ہے باپ۔ آپ کو اگر دیکھنا تو ہاسپٹل میں جاؤ، ہاسپٹل میں جاؤ، بوڑھا باپ اگر ہاسپٹل میں ہوگا نا، آئی سی یو میں ہوگا، نیچے بیٹا کھڑا ہوگا، پوچھو بھائی باجی کیم تھے، پپا کیم تھے، تو کیا بولے گا؟ آئی سی یو میں چھے، بس دعا کرو اللہ آرام سے بدو پٹا بھی دے، ہے کہ نہیں صحیح؟ اور بیٹا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا آئی سی یو میں، نیچے بوڑھا باپ کھڑا ہے، پوچھو بوڑھے باپ کو کیسا ہے بیٹا، اور بوڑھا باپ کہے گا دعا کرو میری زندگی اس کو مل جائے، میں مر جاؤں چلے گا، میری تو عمر ہو گئی، میرا بیٹا تو جوان ہے، میری زندگی اس کو مل جائے۔ تو بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، اور باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹے کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی معاملہ تھا، حضرت اسماعیل تو لیٹ گئے، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے آسان تو نہیں تھا نا۔ چھری لی، دیکھو چھری لی، یوں رکھا، صرف یوں رکھا، حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے۔ بولو حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے۔ اور ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا آپ میرے کو چھری چلاؤ گے میں تو مر جاؤں گا، کفن کا کپڑا تو لائے نہیں ہو آپ، میرے کو دفن کس میں کرو گے، لپیٹو گے کس میں؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بیٹا مشکل سے چھری لایا، کفن کا کپڑا کہاں لینے جاتا، کہاں لینے جاتا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے گھومتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے اپنی چادر اتاری، کہا ابا مجھے ذبح کرنے کے بعد ادھر ادھر مت جانا، اسی کپڑے میں مجھے لپیٹ کے دفن کر دینا۔ بولو سبحان اللہ، کیا بیٹا ہوگا، کیسا پیارا بیٹا ہوگا، ہماری بھی اولاد ہے۔ پھر دیکھو پھر حضرت اسماعیل لیٹ گئے، اب تو بدن پہ کپڑا بھی نہیں، حضرت ابراہیم نے یوں چھری رکھی نا تو ہاتھ یوں 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 کہا۔ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے، کہا ابا آپ کا ہاتھ بہت کانپ رہا ہے، ایسا نہیں چلے گا، آپ مجھے الٹا کر دو، یہ گردن سے چھری چلاؤ تاکہ آپ کا ہاتھ نہیں کانپے۔ آپ جب ذبح کرو آپ کے سامنے بیٹے کی محبت نہیں اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ یہ بول کر حضرت اسماعیل کیسے لیٹ گئے؟ بولو کیسے؟ معلوم ہے الٹے لیٹنے گئے نا تو ایک بار واپس ابا کو دیکھ کے کہا ابا اگر پہلے مجھے بتا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، کم سے کم میری ماں کو آخری سلام تو کر کے آتا، میری ماں حاجرہ کو سلام تو کر کے آتا، میری ماں تو سمجھی کہ میں کھیلنے کے لیے گیا، ابا پہلے بول دیتے نا میں تو اس وقت بھی قربان ہو جاتا، اب بھی قربان ہو گیا ہو۔ خیر یہ کیسے لیٹ گئے، وہ کیسے لیٹ گئے؟ لیکن ابا تو ابا ہوتے، سیدھا لیٹو کہ الٹا لیٹو، ہے تو بیٹا ہی نا۔ حضرت ابراہیم یوں گردن پہ رکھے چھری، ہاتھ کاپنے لگا، تو حضرت ابراہیم نے اللہ کو پوچھا اللہ کیا کروں، اللہ شاید اللہ معاملہ بدل دے، اللہ کیا کرو؟ اللہ نے کہا ذبح کرو ذبح کرو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھو، کپڑا ہے نا تمہارے پاس، باندھو آنکھوں پہ پٹی باندھو، لیکن ذبح کرو، ہمارا حکم ہے ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، سننا آنکھوں پہ پٹی، چھری لی، بولو بسم اللہ بسم اللہ، بس یہ بسم اللہ اللہ اکبر اور دعا پڑھنا۔ اتنی دیر میں اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ میرا ابراہیم میرے اسماعیل کے گلے میں چھری چلا رہا ہے اور میری محبت میں چلا رہا ہے، جبرائیل جلدی جاؤ
اسماعیل کو ہٹا دو اور جنت کا دمبا وہاں پہ رکھ دو. لیکن حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ تو کیا تھی؟ زبا شروع. بولو بسم اللہ اللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. چھری چلا دی. آنکھوں پہ تو پٹی تھی, لکھا ہے پوری پٹی آنسوؤں سے بہنا شروع ہو گئی تھی, پوری پٹی میں آنسو آنے لگے. تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم ایسے بیٹھ گئے, چھری رکھ دی, آنکھوں پہ پٹی. معلوم ہے پٹی کھولوں گا تو بیٹے کی گردن کٹی ہوئی ہوگی. اللہ کی طرف سے آواز آئی پٹی تو کھولو, ارے پٹی کھولو. حضرت ابراہیم نے پٹی کھولی تو سامنے کون ہے؟ جانور. تو کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اینا ابن اسماعیل, میرا بیٹا اسماعیل کہاں؟ تو وہ تو درخت کے نیچے کھڑے مسکرا رہے, ہنس رہے. کوئی اور باپ ہوتا نا میری طرح تو چھلانگ لگا کے بیٹے کو گلے لگتا. حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے, وہیں پہ سجدہ کیا اور کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی, اللہ میرا یہ قربانی کرنا پسند نہیں آیا, میں تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلایا. اللہ تو نے کہہ دیا میں نے چلا دیا, وہ تو نے جنت کا جانور بیچ دیا, باقی میں نے تو میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلایا. اللہ کیا میں امتحان میں فیل ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم سر اٹھاؤ, آج تم نے بہت بڑا امتحان پاس کر دیا ہے. اور یاد رکھو میرے ابراہیم, آج تک لوگ تمہیں سلام کرتے تھے, اب سے پیدا کرنے والا خود اللہ تم کو سلام کرے گا, ہے نا. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ کہتا میں سلام کروں گا اور میرا ابراہیم یہ تیری قربانی کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک یہ قربانی کو میں واجب کر دوں گا. تو بتاؤ حضرت ابراہیم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو ناممکن ممکن ہو گیا کہ نہیں؟ چھری کس پہ چل رہی تھی؟ بیٹے پہ. اور نیچے آ کون گیا؟ جنت کا دم. حضرت ابراہیم کو معلوم تھا نہیں, لیکن جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. تو چلو بھائی بتاؤ بھائی, میری پہلی بات میں ختم کر دو, کون کون اللہ پہ بھروسہ؟ بھائی مانگنا ہو کس سے مانگو؟ نہ ادھر ادھر لوگوں کو بولو مت. ہم لوگوں کی ایک عادت ہے, گھر میں بیوی سے نہیں بنتی ہوں گی تو پڑوس میں جا کے بولے گا, باہر اوٹے پہ جا کے بولے گا. اچھا میرے کو یہ بتاؤ, اگر آپ کی بیوی سے نہیں بنتی ہے, آپ نے باہر اوٹے پہ جا کے بولا, اس نے کیا کیا؟ تمہارا پرابلم سولو ہو گیا, بلکہ وہ پورے کٹور میں تم کو بدنام کرے گا, گھر گھر جا کے بولے گا, کیونکہ وہ جب تک نہیں بولے گا اس کو کھانا ہجم نہیں ہوگا. ہاں ہم لوگوں کو کسی کی بات مل جائے نا تو پیٹ دکھتا ہے, جب تک وہ نکلنا چاہیے باہر. اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیاروں, اپنا دکھ کوئی بھی ہوئے نا کسی کو مت بولو. قسم کھاتا ہوں اللہ کی, وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو, اس کے سامنے رونا شروع کرو. وہ کہتا ہے لوگوں سے مانگے گا ناراض ہو جائیں گے, مجھ سے نہیں مانگتا میرا بندہ میں ناراض ہو جاتا ہوں. سوچو حضرت ابراہیم کو جب کہا کہ 7 سال کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے, کن کے گلے پہ چھری چلانا ہے؟ نام کیا ان کا؟ بولو زور سے بولو, نام کیا ان کا؟ معلوم ہے جب اللہ نے پہلی مرتبہ کہا ابراہیم جیسا ابراہیم, اتنا بڑا پیغمبر نہیں تیار ہوا. بولو نا, پہلی رات کو ابراہیم تیار ہوئے نہیں ہوئے, سوچا خواب ہے, اللہ نے کچھ اور کہا ہوگا. دوسری رات کو پھر خواب آیا, جاؤ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. بولو حضرت ابراہیم تیار ہوئے نہیں ہوئے تیار. وہ 2 دن کیسے رو کے نکالے ہوں گے. تیسری رات کو حضرت ابراہیم سوئے تو اللہ نے کہا ابراہیم 2 راتوں سے کہہ رہا ہوں بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتے ہو, مجھ سے محبت نہیں ہے. میرے دوستو, تیسری رات کو جب اٹھے ہیں تو ارادہ کیا کہ آج بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے. ابراہیم جیسا ابراہیم پیغمبر پہلی مرتبہ تیار, بولو نہیں, دوسری مرتبہ تیار نہیں, تیسری مرتبہ حکم کس کا ہے؟ کیسے گئے ہیں میرے پیاروں. ہم نے بڑوں سے جو سنا عجیب سنا, چھری تو لینا پڑے نا. حضرت ابراہیم نے چھری تیار کی, کیسے رو کے تیار کی ہوگی چھری, اور راتوں رات دروازے کے پیچھے چھپا دی. اور صبح میں کیا کہا, اپنی بیوی حاجرہ کو کہا اور بیٹے اسماعیل کو نہلا دو, دھلا دو, ذرا گھمانے راؤنڈ پہ لے جائیں گے. بھائی حضرت ابراہیم پہلی مرتبہ نہیں بہت مرتبہ بیٹے کو راؤنڈ پہ لے جاتے. راؤنڈ سمجھتے ہو نا, راؤنڈ تو سمجھتے ہو نا, صورت والا نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ایسا انگلی پکڑ کے لے جاتے, گھمانے لے جاتے. آج بھی کہا تو حاجرہ نے کہا بھی, بھائی ماں نا, ماں کا دل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں نے کہا اتنی صبح میں, ہاں اٹھا دے اسماعیل کو صبح میں لے کے جا. تو ماں نے کہا صبح میں, ارے تم راؤنڈ پہ لے کے جاتے ہو, گھمانے لے کے جاتے ہو, آرام سے نا. کہا نہیں, آج اللہ کا حکم ہے,
یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنے کا ہے، اللہ کا. تو ہاجرہ نے بھی جلدی جلدی تیار کیا، اسماعیل کو اچھے اچھے کپڑے پہنائے. چلے جب جانے لگے نا تو دروازے کے پیچھے دھیرے سے نکالا، اپنے کپڑے میں رکھا. اچھا اب راؤنڈ پہ پہلی مرتبہ تو نہیں جا رہے. وہ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ میرے دوستوں ہماری بھی اولاد ہے. آج کوئی مولانا آتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کو آگے کرتے، مولانا سر پہ ہاتھ رکھو نا، مولانا دعا کرو نا. کیوں؟ یہ محبت کی بات ہے. ورنہ بیٹا نہیں بولتا کہ میرے کو مولانا کے پاس جانا. باپ کو تمنا ہوتی کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. آج وہی باپ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے. دیکھو یہ انگلی پکڑی. اور حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ اور ان کی ایک عادت تھی، وہ بھاگ جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم پیچھے دوڑتے تھے پکڑنے کے لیے. کبھی کبھی حضرت ابراہیم پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہاں دیکھ میں نے پکڑ لیا. کبھی کبھی حضرت ابراہیم جان بوجھ کے پکڑتے تھے اور کہتے تھے بیٹا تو ایسا بھاگتا، تیرا باپ تیرے کو پکڑ بھی نہیں سکتا. تو بیٹا خوش ہو جاتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہوا، جیسے گھر سے نکلے 7 سال کا لڑکا، بولو کون، انگلی چھوڑی اور اسماعیل بھاگے اور کیا کہا، ابا پکڑو چلو میرے کو پکڑو. آج جائیں گے پکڑنے، آج ابا پکڑنے جائیں گے. ایسا ہی کھڑے ہیں، آجا بیٹا آجا. کتنا دور بھاگا، آجا. پھر واپس بیٹا آیا، پھر ادھر بھاگا، آجا. حضرت اسماعیل 7 سال کے تھے، سمجھدار تھے. کہنے لگے ابا آج میرے کو پکڑو گے نہیں؟ ہر وقت میرے کو پکڑتے ہو نا، آج پکڑو گے نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. جب انسان کی زبان جواب نہیں دیتی تو اس کی آنکھوں کے آنسو جواب دیتے ہیں. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت اسماعیل 7 سال کے لڑکے نے پہلی مرتبہ ابا کو ایسا روتے ہوئے دیکھا. کہا ابا آپ تو رو رہے ہو؟ ہاں رو رہا ہوں. نکالی، کیا نکالی؟ چولی نکالی. کہا مینا کے میدان میں جائیں گے، تیرے گردن پہ چلا دوں گا، تیرے کو ذبح کر دوں گا. ارے 7 سال کے بیٹے کو باپ بولے تیرے کو چھری سے مار ڈالوں گا. وہ بیٹا بھاگا. بولو بیٹا. اور بھاگتے بھاگتے کیا تھا معلوم؟ ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو. تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو اسماعیل تو پانی نہیں پیتا، وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا. اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو. تم مجھ پر چھری چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے؟ پانی کس کے ساتھ پیو گے؟ کس کو سلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا آجا میرا بیٹا آجا. گلے لگا کر کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتا. ابراہیم کیسے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ لیکن میرا بیٹا اوپر اللہ کا حکم ہے. بولو ساتھ میں بولو، کس کا حکم ہے؟ وہ 7 سال کے بچے نے جو جواب دیا، میں قسم کھا کر بولو ہمارے 70 سال کے بوڑھے کا بھی وہ ایمان نہیں ہوگا، ہمارا وہ ایمان نہیں ہوگا. وہ 7 سال کے بچے نے جواب دیا اللہ کا حکم ہے. تو ابا دیوی کس بات کی؟ چھری چلانا تمہارا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا. بولو سبحان اللہ. 7 سال کے بیٹے نے کہا، پڑھو نا پڑھو. 7 سال کے بیٹے نے کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. الگ بات ہے کہ ہم کو قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، نہ یہ صفحہ پڑھتے پڑھتے آدمی رونے کے سوا کچھ نہیں کرتا. 7 سال کا بیٹا بولتا ہے ابا چھری چلا دو، صبر کرنا میرا کام ہوگا. میرے دوستو ہم لوگ عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، وہ جگہ دیکھی ہوگی آپ نے مینا میں، جہاں حضرت ابراہیم نے کس کو لٹایا؟ دیکھو ایسے لٹایا، ایسے یہ میں بیٹھا ہوں نا، ایسے یوں لٹا دیا اور یہ چھری لے لی. بولو چھری، ساتھ میں بولو نا چھری. ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تیار. ابھی تو چھری ذبح کرنے کے لیے تیار. حضرت ابراہیم کے ہاتھ کانپے. حضرت اسماعیل اٹھے، ہاں اٹھ گئے. ابا نے کہا کیا ہوا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابا مار ڈالو گے، ذبح کرو گے، کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ ارے میں مر جاؤں گا، میرے کو لپیٹو گے کس میں؟ میرا یہ تو کپڑا پورا خون والا ہو جائے گا، آپ پاک کپڑا کہاں سے لاؤ گے؟ لپیٹو گے کس میں؟ ابا نے کہا ہاں بیٹا یہ تو ہو گیا، چھری تو دروازے کے پیچھے چھپایا تھا، کفن تو چھپانا ہی بھول گیا، کفن تو لانا ہی. تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ ابا رکو، یہ میری اوپر والی چادر اتارتا ہوں. اوپر والی چادر اتاری. کہا لے لو ابا، میرے کو ذبح کرنے کے بعد آپ کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے، اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا. بولو سبحان اللہ. کیا بیٹا ہوگا، کیا بیٹا ہوگا، اسی کپڑے میں مجھے. حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا لے لیا. بولو کپڑا. ارے دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے لٹایا، حضرت اسماعیل لیٹ گئے، حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپے. چھری جیسے چھری ادھر گئی، حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کہا ابا رکو. ابا نے کہا کیا ہوا؟
کہا ابا ایسا مت ذبح کرو، آپ تو ایسا ذبح کرتے ہو، میرا چہرہ آپ کا چہرہ سامنے سامنے، ابھی آپ چھری چلاؤ گے میں روؤں گا، چلاؤں گا، خون نکلے گا، آپ کا ہاتھ رک جائے گا، ابا آپ کو میری محبت آئے گی، مجھے الٹا لٹاؤ، گردن سے چھری چلاؤ تاکہ چھری چلاتے جاؤ گے، میرا چہرہ سامنے نہیں ہوگا، صرف اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہوگا۔ کیا گھڑی ہوگی میرے دوستو، کیسا کیسا ہے، آپ سوچو ایک ایک موڑ کیسا موڑ ہوگا، وہ گھر سے نکلنے تک کا موڑ۔ اب ابا الٹا لٹانے والے تھے اور اسماعیل جو روئے ہیں، آپ نے کبھی سنا؟ ابھی الٹا لٹانے والے تھے اسماعیل، تو ابا نے کہا بیٹا تو روتا ہے، تو نے تو کہا تھا میں صبر کروں گا، بیٹا تو روتا ہے، باپ تو پہلے سے ہی روتا ہے، تو بھی رونے لگا۔ کہا ابا میرے کو پہلے بتا دیا ہوتا، کم از کم میری ماں کو تو بتا کے آیا ہوتا، میری ماں کی آخری ملاقات تو کر کے آیا ہوتا، میری ماں کی پیشانی تو چوم کے آیا ہوتا، اچانک مجھے اس طریقے سے خیر الٹا لٹا دیا۔ بولو کیسے لٹایا؟ الٹا۔ بولو کیسے لٹایا؟ اے میرے پیارو کیسا امتحان ہوگا، ایک روایت کے مطابق الٹا لٹایا۔ اب دیکھنا دو روایت ہے، ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا، آنکھوں پر پٹا باندھ دیا، بولو آنکھوں پر، اور ایک روایت میں ابھی چھری چلانے کا ارادہ کیا، باپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور بار بار اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ کیا ہوگا، اللہ کیا ہوگا، اللہ کیا ہوگا، چھری چلانے کا ارادہ کیا، آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم رک گئے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھا جبرائیل آ رہے، بولو سبحان اللہ، جبرائیل آ رہے اور جنت کا جانور لے کر آ رہے، بولو کیا لے کر آ رہے؟ جنت کا جانور لے کر آ رہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا قربانی قبول ہو گئی، قربانی قبول ہو گئی، جنت کا جانور آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بولو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے دیکھا وہ میرے کو ہٹا دیا گیا، جانور کو لٹایا گیا، بولو میرے کو ہٹایا گیا، جانور کو لٹایا گیا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر وللہ الحمد، بولو اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خیر میرے دوستو چھری چلی، بولو چھری کس کے گردن پہ چلی؟ جنت کے جانور کے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب چھری چل گئی حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی، میں نے تو تیاری کر لی تھی، میں نے تو چھری بھی تیار کی، کفن بھی تیار کیا، بیٹے کو لٹا بھی دیا، اللہ قربانی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا میرا ابراہیم جیسا باپ کے دل میں رحمت ہے نا، بیٹے کے گلے پہ چھری نہ چلائے، میں بھی رحمان اور رحیم ہوں، میں جنت کے جانور کو بھیجا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ بولو تو امتحان میں انعام کیا ملے گا؟ ارے بھائی امتحان میں کامیاب ہو گیا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے خود فرمایا میرا ابراہیم اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام، آج تک تو زمین پہ چلتا تھا، تو چلتا تھا پھرتا تھا، سارے لوگ تجھے سلام کرتے تھے، آج تجھے قربانی دی ہے، اب تجھے وہ انعام دوں گا، کوئی سلام کرے نہ کرے اب سے اللہ خود تجھے سلام کرے گا۔ قرآن کریم نے جو منظر بتایا، بولو بولو ساتھ میں بولو، قرآن کریم نے جو منظر بتایا کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ سب پڑھو سلام علی ابراہیم، بولو سلام علی كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکا ہوا گوشت آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بقرعید کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے بڑی بڑی ہانڈیاں آ گئی اور پکا ہوا گوشت آیا، پکا ہوا گوشت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، بیویوں کو بھیجا، بیٹیوں کو بھیجا، پھر بھی گوشت بچا تھا تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے کہا کھاؤ کھاؤ۔ اچھا کھانے کے بعد بھی ایک دو ہانڈی بچ گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم اپنے گھر لے جاؤ،
تو صحابہ گھر لے جا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن کہا نہیں، ہمارے نبی، ہو سکتا مدینے میں کوئی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہو، ان کے لیے تو ہم کو ان کو بھیج دیا جائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی نے کہا دیکھو محلے کے کنارے ایک انصاریہ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، 3-4 بچے ہیں، جاؤ یہ جو پکا ہوا گوشت ہے نا ان کو پہنچا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ ہانڈی اٹھائی اور گئے اور سیدھے جا کر وہ بیوہ عورت کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اندر سے پردے میں سے آواز آئی، کون؟ باہر سے کہا ابو ہریرہ۔ تو کہا کیوں آئے ہو؟ کہا پیارے نبی نے پکا ہوا گوشت بھیجا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، اور آپ بیوہ ہے، آپ کے بچے یتیم ہیں، ان کے لیے بھیجا ہے۔ اندر سے کیا آواز آئی؟ نہ میں نے بھی کھانا کھا لیا، میرے بچوں نے بھی کھانا کھا لیا، میں نے بھی کھانا کھا لیا، بچوں نے بھی کھانا کھا لیا۔ ابو ہریرہ میرے نبی کو سلام کہنا اور جاؤ مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہو اس کو دے دینا، مجھ سے زیادہ کوئی بیوہ پریشان ہو اس کو دے دینا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ وہ ہانڈی ہاتھ میں تھی نا تو کہا کہ لے لو نا بہن، لے لو، ابھی تمہارے بچوں نے کھایا، تم نے کھایا، کل تو کام آئے گا، بھائی جمع کر لو، کل تو کام آئے گا۔ تو اندر سے وہ انصاری عورت کیا کہتی ہے؟ ابو ہریرہ کیا آپ نے نبی سے نہیں سنا موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میں یہ کھانا لے لوں، ہو سکتا کل ہماری موت آئے تو کھانا کس کام کا ہوگا؟ ہم تو ہر وقت اس نظر پر ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا موت کی تیاری کرو، کل موت آ گئی تو کیا کھانا میرے کام کا اور میرے بچوں کے کھانا کام کا، جاؤ کسی غریب مسکین کو دے دو۔ اور ہمارے گھر میں فریج میں فریزر میں کیا بکرے کا، ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، سب لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ وہ ایک آدمی نے قربانی کے بعد جو بکرا اچھا خاصا 50,000 کا بکرا قربان کیا ہوگا، اور اس کے بعد میں 3 دن کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ پورے محلے کے بکرے جنت میں جا رہے ہیں، پورا ٹوپی والا کا جتنا محلہ ہے نا سب بکرے جنت میں جا رہے ہیں، اس کا بکرا جنت میں ہے۔ تو اس نے خواب میں پوچھا وہ میرا بکرا نہیں دکھتا، 50,000 والا بکرا نہیں دکھتا، وہ جنت میں کائے کو نہیں جاتا؟ تو کہا او پیچھے دیکھ پیچھے دیکھ، ہاں وہ لنگڑا ہے۔ کہا کائے کا لنگڑا ہے؟ میں 50,000 کا خریدا تھا پورے محلے میں، وہ کیوں نہیں جا رہا؟ کہا اس کی ٹانگیں تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ تو اس لیے میرے پیاروں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید یہ بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے ہوں گے سال بھر، ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو پہنچانا ہے تاکہ آج کا دن ایسا ہو ہم بھی کھائیں گے دوسروں کو کھلائیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ بات یاد رکھنا، آج بکرے کو ذبح کرنے پر یاد رکھنا میری مرضی اللہ رسول کی مرضی، تو سب لوگ فجر کی نماز میں بول دو اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے۔ آج قربانی نہیں ہوگی، آج یہ عید کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ دل و جان سے وعدہ ہوگا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قربانی بھی بہت ضروری ہے، سب کریں گے انشاءاللہ، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھو۔ ایک تو ہمارے نبی نے قربانی کا حکم دیا، اور یہاں تک ہمارے نبی نے ناراض ہو کر فرمایا قربانی نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات آئی ہو، اچھا قربانی نہ کرے تو ہمارے سر عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا۔ یعنی مطلب ہے کہ قربانی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے کہ یہ جانور کو ہم جب قربان کریں گے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو قربانی کریں گے کس نیت سے کریں گے، کس کے واسطے کریں گے؟ گوشت جمع کرنے کے واسطے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دولت جمع کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم کو جب معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کو سال بھر ایسا گوشت نہیں ملتا، تو ان کے اوپر تھوڑی یہ قربانی کرے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں، سب سے زیادہ گندگی ہم لوگ مچاتے۔ بکرا ذبح ہوا، کھال ادھر پھینکی، لینے والا کھال لے کر گیا، زمین پر خون کے نشانات تھے، اس پر مکھیاں گھوم رہی ہے اور پورے محلے میں بدبو آ رہی ہے۔ ذرا بھی اس کو فکر نہیں ہے، بلکہ جو محلہ گندا ہوتا ہے نا، بدبو آتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے، کہتے یہاں مسلمان رہتا ہوگا۔ یہ سمجھ لینا ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم حدیث کی بہت ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو، پہلا چیپٹر کسی میں یہ چیپٹر نہیں ملے گا کہ کتاب الصلاۃ چلو نماز پڑھو۔ ہر چیپٹر شروع ہوتا ہے کتاب الطہارہ، پاکی کا بیان، صفائی کا بیان، پاکی کا بیان، صفائی۔ سب سے زیادہ پاکی اور صافی اگر دیا ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ بھائی پاکی صافی جتنی ہم کو ملی ہے، ہاں ہر 5 نماز سے پہلے وضو، بولو ہے کہ نہیں وضو؟ جہاں ناپاکی نکلی فوراً
غسل یہ ہمارے آقا صاحب نے پاکی صافی دیے، لیکن ہم نے اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کیا ہے کہ اسلام میں گندگی بہت ہوتی، اس لیے جو ایریا میں یا بلڈنگ کے نیچے یا کالونی میں جہاں بھی آپ قربانی کریں، قربانی کرنے کے بعد اتنی صفائی اور ایک طرح کی بدبو نہ ہو، ایسا لگے ہی نہیں کہ اس آدمی نے قربانی کیا ہے، ایسا لگے جو ہوا سب اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا ہے۔ تو طہارت کا اور پاکی کا اور کسی کو شکوہ شکایت کا موقع ہم نہیں دیں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ بات بہت قیمتی بات آپ کو کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نام سنا ہے؟ بولو نا حضرت، یعنی ہمارے نبی سے پہلے جو نبی تھے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے کوئی آدمی کانپتا کانپتا تڑپتا شیورنگ، پوری باڈی اس کی کانپ رہی ہے، آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہچانتے تھے کہ میرا بہت پیارا دوست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تو اچھا خاصا لمبا چوڑا ہٹا کٹا بیوی بچے والا، تو ایسا کانپتا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی خواب دیکھا، بہت خطرناک خواب دیکھا، بہت خطرناک خواب۔ وہ تو اچھا تھا کہ خواب تھا، باقی تھا بہت ڈینجر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا بھائی کیا خواب دیکھا کہ اتنا گھبرایا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے۔ بولو کون دوڑ رہا ہے؟ شیر۔ وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا، میں بھاگے جا رہا ہوں، وہ پیچھے شیر آ رہا۔ تو اچانک کیا ہوا کہ میں نے بہت بڑا کھڈا دیکھا جس کے اندر ایسا لگتا تھا کنواں ہے، کچھ پانی ہے، تو شیر میرے پیچھے تھا۔ اب میں کرتا کیونکہ میرے کو بچنا تھا کیسا بھی کر کے۔ کہتے کہ میں نے وہ کہتے خواب میں ہوا، میں نے وہ بڑا جو کھڈا تھا نا اس میں چھلانگ لگائی اور یہ سوچ کر چھلانگ لگائی کہ اندر پانی ہوگا۔ کہتے پانی نہیں تھا۔ بولا اندر پانی نہیں تھا، بلکہ بہت بڑا اژدہا سانپ اپنا منہ کھول کر یوں بیٹھا تھا۔ کہا خواب میں میرا بدن کانپے، کیونکہ اوپر کون ہے؟ شیر، اور نیچے کون ہے؟ سانپ، یعنی اوپر بھی موت ہے اور نیچے۔ کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بہت بڑی ڈالی ایسے لٹک گئی، کوئی بہت بڑی ایسی ڈالی لٹک۔ کہا وہ ڈالی لٹک گئی تو میں بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ میں وہ ڈالی کو پکڑ کے بیچ میں آ گیا، بیچ میں یعنی اب نہ سانپ کا میرے کو ڈر ہے نہ شیر کا میرے کو ڈر ہے، کیونکہ اوپر جاؤں تو کون ہے؟ شیر، اور نیچے جاؤں تو اژدہا۔ اس لیے میں ڈالی پر لٹکا، لیکن آدمی ڈالی پر لٹکے گا تو کتنی دیر تک لٹکتا رہے گا؟ کہا میرے دونوں ہاتھ دکھ رہے اور میں نے ڈالی بہت مضبوط ہے، ڈالی کو اتنے میں تو میں نے دیکھا دو پرندے آئے، ایک سفید اور ایک کالا، اور وہ اپنی چوٹ سے ڈالی کو کاٹنے لگے۔ وہ سفید والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے، وہ کالا والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے، وہ سفید والا بھی کاٹ رہا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اب تو نیچے گرنا ہے یا اوپر جانا، یا تو ان کے ڈالی کاٹنے سے پہلے میں اوپر چلا جاؤں تو کون ہے؟ شیر، اور اگر یہ ڈالی کٹ گئی تو آٹومیٹک نیچے دھاک سے گروں گا تو کون ہے؟ سانپ۔ کہتے ہیں بس آنکھ کھل گئی۔ بولو آنکھ کھل گئی۔ کہتے آنکھ کھلی، ایسا زور کی چیخ مارا میں اور دوڑتا آپ کے پاس آ گیا اور آپ میرے کو راستے میں مل گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا خواب نہیں، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ بولے یہ ہماری اب جو بات سنیں گے نا ہمارا دل، ہمارا بدن کا بال کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب نہیں، بولو یہ زندگی کی حقیقت ہے، اور صحیح میں زندگی کی حقیقت ہے۔ کہا وہ جو پیچھے شیر دوڑ رہا تھا وہ شیر نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ تھا جو ہم سب کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کب پکڑ لو، بس اللہ کا حکم آئے گا پکڑ لوں گا۔ اور سچ بتاؤ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے بولو کیا کر رہا ہے؟ پیچھے آ رہا ہے، جس کو اللہ نے بڑے پیارے اچھے انداز میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وقت تیرا قریب ہے، تو کہا وہ شیر نہیں ہے۔ پورا مجمع بولے کون ہے وہ؟ موت کا فرشتہ ہے جو ہمارے پیچھے ہے، اور جب اوپر والا کہے گا پکڑ لے، ایسا پکڑے گا، موت ایسی آئے گی، ایک سیکنڈ آگے نہیں۔ بولو ایک سیکنڈ۔ اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میں موت کے فرشتے کو کہوں گا آ گیا، اس کا ٹائم آ گیا، چاہے کورونا ہوگا یا کورونا نہیں ہوگا، کووڈ ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی اور موت کسی بیماری کے حوالے نہیں ہے، کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے۔
मार ले, 1 सेकंड आगे नहीं बोलो, 1 सेकंड पीछे नहीं। तो कहा वो शेर नहीं, पूरा मजमा बोलो वो कौन था? तो कहा हजरत ईसा वो अंदर अजदहा। तो बोले वो अजदहा नहीं था, वो कब्र थी। वो अजदहा नहीं था, वो कब्र थी, क्योंकि कब्र अगर पहुंचा और हजरत ईसा फरमाते मेरी बात नहीं माना, क्योंकि वो हजरत ईसा का जमाना था, हम कहेंगे मुस्तफ़ा की बात नहीं माना, तो मुंह खोल के तैयार है। कब्र में सांप और आग, बोलो दोनों चीज, सांप और कब्र में है, बोलो सांप भी है और आग भी है। अल्लाह ने फरमाया अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ आग से मुराद कब्र की आग है, जो सुबह भी भड़काई जाएगी और शाम को भी जहन्नम की आग को कब्र में भड़काया जाएगा। और मेरे दोस्तों जाना है ना कब्र में, तो जाना कि नहीं जाना? तो वो मुंह खोलकर बैठा है कौन? सांप। और बाहर कौन मुंह खोल के बैठा है? मौत का फरिश्ता। मतलब हम तो ऐसे सिचुएशन में सेंसिटिव बोलते हैं, एकदम क्रिटिकल पोजीशन में है कि इधर देखो तो मौत का फरिश्ता है, और यहाँ मोबाइल मोबाइल मोबाइल, तो वो कब्र का आजाब भी तैयार है। तो वो जो था कहते अल्लाह के नबी, लेकिन मैं वो डाली पर मैं बहुत मजबूत था और डाली पर मैं थका हुआ था, लेकिन 2 परिंदे आ गए, एक सफेद और एक काला। वो क्या था? वो सफेद परिंदा दिन था और काला परिंदा रात थी। सफेद परिंदा दिन और काला परिंदा रात, यानी हमारा दिन और रात हमारी उम्र को काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। कितने फास्ट जाते हैं हमारे दिन और रात। अरे गई जुमा को ऐसा कही, अरे गई जुमा को तो बयान किया था, वापस जुमा आ गई, फिर आइंदा जुमा को मैं कहूंगा अरे टोपी वाला मैं गई जुमा को तो बयान किया था, वापस जुमा आ गई। वो कुछ नहीं है, वो सफेद परिंदा और काला परिंदा मेरे तरफ में दिन भी आता है, रात भी आती, दिन भी आता, रात भी आती, और हमारी उम्र को घटाते जाती है। जिस दिन ये काटना पूरा होगा, ओ शेर हमला करेगा, फेंक देगा नीचे, कब्र में सांप मुंह खोलकर तैयार बैठा होगा। मेरे प्यारों, ये सब बोलो ना, ये सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के कंधे पर हाथ रखा, कहा जाके सबको ये ख्वाब सुना देना। ये ख्वाब नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी की हकीकत है। बताओ ये है कि नहीं हमारी जिंदगी की हकीकत? और हम कोई जिंदगी में क्या करना? अभी जो टेंशन हमारे ऊपर है ना, कल से जो टेंशन हमारे ऊपर आया, मास्क का प्रोग्राम बन रहा है कि मास्क लगाना होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब बातें हमको नहीं मालूम। लेकिन मेरे प्यारों, इस वक्त में सबसे बड़ा काम क्या करना मालूम है? करेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन तैयार है आज से? यानी हमको, हमारा नाम तो है, बोलो क्या? मुसलमान। सब मिलके काम आज एक इरादा कर ले, जितना हो सके आगे बढ़ते जाए। मेरे नबी जो कहेंगे वो करूंगा, और मेरे नबी जिससे रोकेंगे। मेरे दोस्तों, ये शैतान बहुत डेंजर है। बोलो शैतान। कितनी मरतबा हमको समझाता तू तो दीन के काम में लगा है, लेकिन हमको बाद में पता चलता है कि जरूरी काम छुड़ाकर हमको गैर जरूरी काम के अंदर रख दिया। मेरे दोस्तों, सफेद परिंदा काला परिंदा हमारे साथ है, दिन रात दिन रात दिन रात। हम समझते दिन रात बहुत जल्दी जा रहे हैं, नहीं, हम मौत के करीब बहुत जल्दी जा रहे हैं। मौत का फरिश्ता तैयार है, कब्र में सांप मुंह खोले तैयार है। बचना है तो नमाज के सिवा कोई प्यारा रास्ता नहीं है। कुरान की तफसीर क्यों जरूरी? क्योंकि कभी कभी सवाल होता है, ये सबको कुरान पाक का तर्जुमा बताने की क्या जरूरत है, तफसीर बताने की क्या जरूरत है? अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम फर्ज है, बोलो कुरान करीम की तफसीर का सीखना फर्ज है। और वो भी वो फर्ज है जिसको हम कहते हैं फर्ज किफाया। वो फर्ज है कुरान करीम की तफसीर का सीखना। मैं आपको बताऊं, आपका कोई चाहने वाला आपको लेटर लिखे, अब तो लेटर का जमाना खत्म हो गया, वरना पहले तो कबूतर के जरिए भी लेटर भिजवाया करते थे। चलो आज आपका कोई चाहने वाला लेटर लिखा, लेकिन उसने लेटर लिखा ऐसी जबान में जो जबान आपको नहीं आती। जैसे इंग्लिश जबान में लिखा, आपको इंग्लिश जबान नहीं आती, या फारसी में लिखा और फारसी आपको नहीं आती, तो लेटर तो आपके पास आ गया और आपको अंदाजा हो गया कि मेरे चाहने वाले ने ये लेटर लिखा है, लेकिन समझ में नहीं आता। बताओ आप भागोगे कि नहीं भागोगे? जल्दी जल्दी भागोगे। अरे कौन है भाई? किसको फारसी, किसको आती फारसी? आपको कहा वो फलां घर में जा, वहां एक आदमी को फारसी आती है, वहां गया तो कहा नहीं वो अभी काम पर गए, वो रात को 6 बजे आएंगे। अरे 6 बजे उसके पास पहुंचा, क्यों? क्योंकि सामने वाले ने जो लेटर लिखा था और मोहब्बत वाले ने लेटर लिखा था वो समझ में नहीं आता था। जब उसको बराबर समझ लिया तो इत्मीनान हो गया। तो अल्लाह ने भी एक लेटर मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया।
قرآن کی شکل میں دیا, اور محمد جیسے چاہنے والے نے اپنے امت کو دیا. اور ہم کو عربی نہیں آتی ہے, بولو ہم کو عربی. ابھی بچیوں نے قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ کیا, ورنہ ہم کو ترجمہ نہیں آتا تھا. اس میں سب سے مشکل ترجمہ ہے ومن شر النفاثات فی العقد, کہ ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ بچا جو گھاٹوں کے اوپر, گرہوں کے اوپر پھونک مارتی ہے. اب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ ہمارے نبی پر جادو کیا گیا تھا, اس میں بالوں کی جو گھاٹیں بنائی گئی تھی اس پر پھونک مارنے والیوں نے پھونک مارا تھا. پتا تھا آپ لوگوں کو؟ حالانکہ قل اعوذ برب الفلق کتنی مرتبہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن ومن شر النفاثات فی العقد کا ترجمہ ہم کو نہیں معلوم ہے. تو یہ تفسیر کا جاننا اتنا ضروری, جیسے ہمارے نام خط آوے چاہنے والے کا, ہم اس کے ترجمے کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں. تو اللہ جیسا اللہ, جس سے بڑھ کر کوئی اللہ نہیں, اور وہ قرآن نازل کرے جس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں, اور محمد مصطفیٰ پر نازل کرے جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور جب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے, فرض کفایہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے کو اور تفسیر کو سمجھے. اور آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ وہ بھی تفسیر کے لیے بے چین رہتے تھے. بولو تفسیر کے لیے, بلکہ کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے تھے. کون؟ حالانکہ صحابہ کرام کی زبان کون سی؟ ہماری زبان خطرناک گجراتی, اور گجراتی میں بھی ہو بیچ میں خاندیش بھی آتا ہے. میں اپنے تعویذ روم پہ جاتا ہوں نا, تو بھائی سب کو ایسا بولنے کا نا, بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں, کہتا ہے بیٹھنے مانڈو بیٹھنے مانڈو. یعنی ہماری زبان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. وہ صحابہ کرام جن کی گھٹی میں عربی زبان تھی, جن کے سر سے پاؤں تک ان کے رگوں پہ میں اگر کوئی زبان چلتی تھی تو کون سی زبان چلتی تھی؟ لیکن آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا, ہنسنا بھی آئے گا لیکن ہوگا بھی کہ صحابہ کرام بھی کیسے کیسے معاملات میں رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے وہ آیت آئی روزہ رکھنے کا ہے. کب سے رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سفید دھاگا آ جائے روزہ شروع کرو, کالا دھاگا آ جائے روزہ ختم کرو. اب ایک صحابی, بڑے درجے کے صحابی, حضرت عدی, کیا نام؟ عدی, چھوٹا سا نام ہے, ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے, بہت پیارا نام ہے, ADI. کیا نام؟ عدی. تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اور سیدھے اپنے گھر میں آئے, تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے, ایک سفید دھاگا رکھا ایک کالا, اور سفید دھاگے کو ادھر رکھا, کالے دھاگے کو تھوڑا دور رکھا, اور کہا جب سفید کالا ہو جائے گا, کالا سفید ہو جائے گا تو روزہ رکھنے کا شروع کرنے کا. حالانکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ مقصد سمجھا کہ 2 دھاگے رکھے, جب سفید والا کالا اور کالا والا. اب صبح ہو گئی, وہ سفید کا سفید ہی ہے, کالا کالا ہے, یہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے. صبح ہو گئی, سورج نکل گیا, لوگ کام دھام پہ جانے لگے. یہ بار بار تکیا کھول کے دیکھا تو وہ سفید کا سفید نے, کالا کا کالا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول سب نے روزہ رکھا؟ میں نے بھی فرمایا رکھا. کہا میں نہیں رکھا, بھوکا ہوں لیکن روزے کی نیت نہیں کیا. کیوں؟ کہا میرا دھاگا تو بدلا ہی نہیں, میرا سفید دھاگا سفید ہی رہا, کالا کالا ہی رہا. ہمارے نبی نے فرمایا کون سا دھاگا؟ تو انہوں نے وہ آیت پڑھ کے سنا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سر پر ہاتھ رکھا, کہا سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور کالے دھاگے سے مراد غروب آفتاب ہے. کاش کہ تم یہ عربی کو سمجھے ہوتے, کیونکہ اللہ نے سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہی فرمایا. وَكُلُوا اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سفید دھاگا کالا دھاگا, تو یہ بھی بیچارے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر آئے. ہمارے نبی بہت مسکرائے, صحابہ کرام کو بلا کر کہا دیکھو عدی نے اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھا. پھر حضرت عدی کو سمجھا, حضرت عدی سمجھ گئے کہ ہاں صبح سے میں کچھ کھایا پیا نہیں ہوں. کہا چلو تمہارا روزہ شروع ہو گیا. لیکن جب حضرت عدی جانے لگے تو ہمارے نبی کے اندر بھی مزاح, مسکراہٹ تھی. ہمارے نبی بلائے, عدی ادھر آؤ. عدی آئے, کیا ہوا؟ کہا تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے نا, اندر رات اور دن دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ان وسادتک العریضۃ, تیرا تکیہ کتنا چوڑا ہے کہ رات کو بھی تو نے تکیے کے نیچے رکھا نے, دن کو بھی تکیے کے نیچے رکھ دیا. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ایک آیت آئی قرآن پاک میں 7ویں پارے میں آیت آئی, سب ایمان والوں سنو, اگر تم ایمان لائے ہو اور ظلم نہیں کرتے ہو تو جنت ہے ورنہ جہنم ہے. ایمان لائے ہو, ظلم نہیں کرتے ہو. صحابہ کرام نے جو گھر میں رونا شروع کیا, کیونکہ ایمان لانے کا اور ظلم نہیں, اور ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا ہے,
भाई जुल्म तो हर एक से हो ही जाता. भाई बीवी ने कोई गलती की, हमको उसको 1 मिनट का बोलना है और हमने कितने मिनट का बोले? 10 मिनट का. तू भी ऐसी ने, तेरी माँ भी ऐसी ने, तेरा बाप भी ऐसा ने, तेरा खानदान भी ऐसा. जुल्म हो गया. भाई एक पढ़ाने वाला पढ़ाता है, भाई मेरे पास कोई बच्चा पढ़ता है, उसने गलती की, कायदा ये है कि मुझे उसको 5 मिनट डांटना है, कोई छोटी सी सजा देना. मैं 10 मिनट तक उसको डांटता रहा, ये क्या हो गया? हमारे घर में काम करने वाली आती है, काम करती है. एक होता है कि भाई ये काम से ये काम करना है, हमने उसके पास थोड़ा ज्यादा काम करवाया. क्या है? जुल्म कहते हैं. हर लिमिट से पार जाना, उसको क्या कहते हैं? जुल्म. तो सारे सहाबा रोने लगे कि कभी हमारा बीवी के साथ जुल्म का मामला हो जाता, कभी बांदियों के साथ जुल्म का मामला हो जाता, कभी गुलामों के साथ जुल्म का मामला हो जाता, कभी हमारे बच्चों के साथ जुल्म का मामला हो जाता. सारे सहाबा किराम अपने घर में बैठ के रो रहे. जोहर की नमाज में सहाबा आए, सब के सब रो रहे. हमारे नबी ने पूछा क्या वाकया हुआ, क्यों रो रहे? कहा आयत करीमा आई कि ईमान लाओ, जुल्म मत करो वरना जहन्नम में जाओगे. तो जुल्म तो हम सब में करते. तो हमारे नबी मुस्कुराए, कहा या जुल्म से मुराद जुल्म नहीं, जुल्म से मुराद शिरक है. जुल्म से क्या मुराद है? अब मैं वो आयत पढ़ता हूं जिसमें अल्लाह ने फरमाया जुल्म मत करो. कौन सी आयत? 7वें पारे में, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून. अल्लाह कहते हिदायत वाला बनना है, ईमान ला और जुल्म नहीं. अब साहबा किराम तो डर गए, तो जुल्म तो करते ही है, तो हमारे ईमान का फायदा किया. फौरन दूसरी आयत आई ताकि सारे सहाबा को तसल्ली हो गई. क्या फरमाया? इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम. यहाँ जुल्म से वो जुल्म मुराद नहीं है, बल्कि जुल्म से क्या मुराद है? यानी ईमान वालों, शिरक मत करो. शिरक करोगे तो जहन्नम में जाओगे. सिर्फ जुल्म करने की वजह से कोई जहन्नम में जाने वाला? तो बताओ, अगर ये कुरान की तफसीर न मालूम होती तो क्या करते? आपको मालूम है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक छोटे से बच्चे, अभी तो खैर बच्चे यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत उमर के जमाने में कितने थे? उनकी उम्र कितनी थी? बालिग भी नहीं हुए थे. बोलो बालिग भी. अब हजरत उमर की जब कॉन्फ्रेंस होती थी, कुरान की कॉन्फ्रेंस, किसकी कॉन्फ्रेंस? कुरान. यानी आज कुरान के बारे में बातचीत होगी तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कुर्सी पर बैठते थे ना, बाजू में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बिठाते थे. साहबा किराम सामने बैठे होते थे. अब साहबा किराम को ऑब्जेक्शन होता था कि नाबालिग बच्चा वो स्टेज पर बैठा हुआ है, हम सब सामने बैठे हुए. किसी ने कहा भी कि उमर अमीरुल मोमिनीन, हम सब बदर वाले हैं, हम मैदान बदर में आए हैं, हमने हमारे नबी की जूती मुबारक को सही किया है. अरे हम बड़े बड़े मारके में गए हैं, हमने बड़ी बड़ी फुतवात हासिल की है, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात और दिन को देखा. आप हमको सामने बिठाते और स्टेज पर किसको बिठाते? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, जो अभी बालिग भी नहीं हुए. हजरत उमर ने फरमाया कॉन्फ्रेंस किसकी है? कुरान की है. और मैं कसम खाता हूं ये बच्चा जितना जानता है उतना आप लोग कुरान नहीं जानते हो. तो सबने कहा ऐसा कैसा? उमर ने कहा भी इम्तिहान ले लेते. चलो बताओ, कुरान करीम में एक सूरत आई है. हजरत उमर ने इम्तिहान शुरू किया, अमीरुल मोमिनीन थे. कहा कुरान करीम में एक सूरत आई है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा. ये कुरान करीम में सूरत आई है. बताओ ये क्यों आई? ये सूरत क्यों नाजिल हुई? किसी ने कहा कि इसमें फतेह मक्का का बयान है. किसी ने खड़े होकर कहा कि हमको नहीं मालूम इसमें क्या है. किसी ने कहा इसमें सुभान अल्लाह पढ़ने का बयान है. किसी ने कहा इसमें अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का बयान है. हजरत उमर ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न अब्बास खड़े और बताओ. अब्दुल्ला इब्न अब्बास की आंखों में आंसू थे. कहा इसमें हमारे नबी के पर्दा फरमाने का बयान है, हमारे नबी का विसाल होने वाला उसका बयान है. और इस आयत के बाद हमारे नबी रोए थे और हजरत अबू बकर ने फरमाया था मैं समझ गया कि आप अब हमको छोड़कर जाने वाले हैं, इसका बयान है. सारे सहाबा ने कहा उमर आप सही कहते हो, ये मजलिस कुरान की मजलिस है और कुरान में इस बच्चे का हम मुकाबला नहीं कर. लेकिन मेरी माँ बहनें, हजरत फातिमा का जब आखिरी वक्त आया, बोलो ना हजरत फातिमा का, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ. उसके बाद से हजरत फातिमा टेंशन में थी. आपको मालूम होगा जब हमारे नबी को दफन करके आ रहे थे ना, तो हजरत फातिमा, चूंकि पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया,
دفن تدفین ہو گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے پاس کھڑی تھی. جب دفن کر کے سب آ رہے تھے تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا, بلال کو دیکھا, بلال آ رہے, آہستہ سے آواز دی بلال کو. حضرت بلال آئے, گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے. کہا بولو بیٹی فاطمہ کیا کام ہے؟ کہا کام مجھے تم سے نہیں ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں تمہارے ہاتھ میں طاقت کہاں سے آئی کہ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال کے آئے؟ تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ آپ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال کر آئے؟ اور حضرت فاطمہ نے ایک شعر پڑھا کہ آج جو مجھ پر مصیبت آئی ہے نا, اگر یہ مصیبت پوری دنیا والوں میں تقسیم کرو نا, پھر بھی مجھے جو غم ہے وہ میرا پلہ اس غم کا بھاری ہو جائے گا. تو یہ حضرت فاطمہ کتنی ہمارے نبی سے محبت کرنے والی, جن کو ہمارے نبی نے اپنا لختے جگر کہا, جن کے اور ہمارے نبی کو کتنی محبت تھی معلوم. ایک مرتبہ یہ بات ہے تو میں بات بتا دوں, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بہت بھوک لگی, اللہ کے رسول بہت بھوکے ہوئے. خود بھوک کے مارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی لیکن چلنے کی آواز ہے. ہمارے نبی سمجھ گئے کہ یہ چلنے کی آواز ابو بکر کی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ایسا لگتا ابو بکر تم آ رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں ہوں. اور حضرت ابو بکر نے کہا میرے پیچھے عمر بھی آ رہے ہیں. کہا کیوں دونوں رات کو کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے. پھر دونوں نے کہا پیارے نبی آپ کیوں آئے؟ ہمارے نبی نے کہا جس چیز نے تم کو باہر نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا. مشورہ ہوا چلو حضرت ابو ایوب کے گھر پہ جائے. میں کہتا ہوں ہمارے حساب سے رات کے 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا. کسی کے گھر پہ رات کو 2-2:30 بجے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر گئے. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ارے میرے گھر میں صدیق, میرے گھر میں عمر, میرے گھر میں مصطفیٰ, بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت ابو ایوب کی قسمت جاگی ہوگی کہ صدیق کی طرف دیکھا مجھے جمالی جمال نظر آیا, ارے عمر آ گئے جلال ہی جلال نظر آیا, مصطفیٰ آ گئے کمال ہی کمال نظر آ گیا. کمال بھی گھر میں, جلال بھی گھر میں, جمال بھی گھر میں. حضرت ابو ایوب نے کہا میرے پاس گھر میں بکری ہے, میں ذبح کرتا ہوں اور تھوڑی دیر میں گوشت لاتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک بہت لگی ہے تو پہلے میں کھجور اور انگور لے کر آتا ہوں, وہ آپ کھانا شروع کریں. چنانچہ وہ لے کر آئے اور اب جب وہ گوشت آ گیا, گوشت بھی آ گیا, روٹی کا ٹکڑا بھی آ گیا. میرے پیاروں ہمارے نبی کتنے بھوکے ہوں گے, ابو بکر عمر کتنے بھوکے ہوں گے, لیکن ہمارے نبی نے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا جو آدھی روٹی کے مانند تھا, اس پر تھوڑا سا گوشت رکھا. کہا ابو ایوب جب میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو, جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو. 2 دن ہو گئے میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا. سوچو ہمارے نبی کو اپنے پیٹ سے زیادہ کس کا فکر تھی؟ اپنی بیٹی کی. تو حضرت فاطمہ تو بخشی بخشائی, بولو حضرت فاطمہ بخشی بخشائی, جنت والی. کھڑے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ فاطمہ کو دیا, اللہ کی قسم کسی بھی عورت کو وہ سرٹیفکیٹ نہ ملے. ہمارے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں ساری عورتیں جائے گی مگر ساری عورتوں کی امیرن اور سردارن اگر کوئی بن کر جائے گی تو میری بیٹی فاطمہ بن کر جائے گی. لیکن جب حضرت فاطمہ کا آخری وقت آیا, فجر کی نماز پڑھ کے حضرت علی آئے. جلدی جلدی سننا, کون آئے؟ شوہر تھے. آئے, حضرت فاطمہ بخار میں تپ رہی ہے. اسی بخار میں فاطمہ اٹھ رہی ہے اور اپنے بیٹے حسن اور حسین کا کپڑا, ان کا نہانا. تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ اتنا بخار ہے, یہ کیا نہلانا دھلانا کپڑا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا راز کی بات بتاؤ. کہا بتاؤ. کہا مجھے حسن حسین کو نہلا لینے دو, ان کے کپڑے دھو لینے دو, کھانا پکا لینے دو, کیونکہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. تو حضرت علی نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو, ابھی تو ہمارے نبی کا غم ہلکا نہیں ہوا, 6 مہینے ہوئے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بھی اللہ کی رحمت میں جاؤں گی. حضرت فاطمہ نے کہا راز کی بات بتاتی ہوں, رات کو سوئی تھی, میں نے دیکھا میرے نبی میرے ابا پریشان ہے, کبھی ادھر جا رہے, کبھی ادھر جا رہے, کبھی ادھر جا رہے, کچھ ڈھونڈ رہے. میں نے میرے ابا کو پوچھا ایا شئین تتفقدوا یا ابی, اے میرے ابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ابا نے مڑ کر کہا اور بیٹی فاطمہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اور پھر حضرت فاطمہ نے کہا, اپنے شوہر سے کہا علی آخری دن ہے, روزہ رکھی ہوں, سحری تمہارے ساتھ کی ہو, افطار میرے ابا کے ساتھ دسترخوان پر ہوگا انشاءاللہ. اور پھر کیا فرمایا, سننا یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. فرمایا نہلانا دھلانا سب ہو گیا, کہ بخار کے عالم میں کھانا پکانا ہوا, پھر ایک جگہ پہ لیٹ گئی, پورا بدن کانپ رہا تھا.
اپنے شوہر سے کہا پہلی بات سننا، آج کوئی بیوی نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر سے کہا دیکھو زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. تو حضرت علی نے کہا کائے کی معافی، میں نبی کی بیٹی کو لایا، نبی کی بیٹی کا حق ادا نہیں کیا، کتنی راتیں تم بھوکی پیاسی رہی. کہا نہیں پھر بھی مجھے معاف کر دینا، کیونکہ اگر شوہر نے معاف نہ کیا ہو تو قیامت میں مجھے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دو. حضرت علی نے معافی کا پیغام دے دیا. پھر دوسری بات کہی، اپنے شوہر سے کہا، علی سے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جس سے چاہو شادی کر لینا، میرے انتقال کے بعد جس سے چاہو شادی کر لینا، شادی کرنا، رہنا اپنی بیوی کے ساتھ، مگر میرے حسن حسین کا خیال رکھنا، بہت چھوٹے ہیں میرے بچے، بہت چھوٹے ہیں، خیال رکھنا، آج جب یہ بڑے ہو جائے تو ان کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا. اور آخری بات کیا کہی، میرا انتقال ہو جائے گا مغرب کے وقت، کیونکہ افطار تو وہی کرنا ہے، ابا کے ساتھ انتقال ہو جائے گا، لیکن جنازہ رات کو اندھیرے میں اٹھانا، کسی کو خبر مت کرنا، چپ چاپ جنازہ اٹھا لینا، کل بتا دینا کہ نبی کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، رات کو کسی کو مت بول. تو حضرت علی نے کہا نبی کی بیٹی جا رہی ہے، کھڑے پورے مدینے میں اعلان ہوگا. کہا نہیں، میں نے ایسا پردہ کیا، میری زندگی میں کسی نے میرے کپڑے کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میری وفات کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے، میرا پردہ ایسا پکا رہے کہ زندگی میں کسی نے میرا کپڑا نہیں دیکھا، وفات کے بعد کوئی میرا کفن نہ دیکھے. خیر رات کے وقت میں، مغرب کے وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. رات کے وقت میں جب جنازہ اٹھا، وہ چھوٹے چھوٹے دو بچے حسن حسین، حضرت علی جنازے کو اٹھائے جا رہے. وہ تو راستے میں ایک صحابی مل گئے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر. تو کیا نام ہے؟ حضرت وہ مجذوب صحابی، ہاں وہ مل گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے. تو ایک کندھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر چلے. اب جہاں حضرت فاطمہ کو دفن کرنا تھا قبر کھودی گئی. جب حضرت فاطمہ کو اندر رکھا تو حسن حسین نے رونا شروع کر دیا. بہت روئے، بہت چھوٹے بچے تھے، یعنی مٹی لوگ ڈال رہے، یہ دونوں بچے اپنے معصوم انگلیوں سے مٹی نکال رہے، لوگ ڈال رہے، یہ نکال رہے. اور ایک ہی بات ہے، میری امی نہیں جائے گی. تو حضرت ابو ذر وہاں بیٹھے تھے، ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے ایک جملہ کہا، قبر کو کہا، حالانکہ قبر سننے والی نہیں، لیکن قبر کو کہا یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک، ہذه بنت رسول اللہ، ہذه زوجۃ علی، ہذه ام الحسنین. ابو ذر نے کہا اے قبر، تجھے معلوم ہے آج کس کا جنازہ تیرے اندر آیا ہے؟ کہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ تو علی کی بیوی ہے، اور یہ جو حسن حسین رو رہے ہیں نا ان کی ماں ہے. حضرت ابو ذر نے کئی مرتبہ کہا، وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے کہا اللہ کی قسم قبر کے اندر سے آواز آ گئی، یا ابا ذر ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، ھذا بیت العمل الصالح. آواز آئی ابو ذر یہاں خاندان مت بتاؤ، یہ مت بتاؤ کہ نبی کی بیٹی ہے، حسنین کی ماں ہے اور علی، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہاں خاندان نسب نامہ یہ رتبہ مقام مت بتاؤ. یہ قبر ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، بتاؤ کیا عمل لے کر آئے ہو، بتاؤ کیا عمل لے کر آئے ہو. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، وہ تو بخشائی ہے. یہ آواز ہم ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے لیے تھی. بہت اچھل رہے ہم لوگ، بہت کود رہے، دنیا ہائے دنیا، یہاں ہاتھ مارا، وہاں ہاتھ مارا، ادھر جھوٹ بولا، ادھر حرام کھایا، ادھر یہ کیا. یہ ہماری ماں بہنیں بھی پورا دن گھر میں فرنیچر، شوکیس، ٹی وی، موبائل، کباٹ، الماری، فریج، یہ نیا وہ نیا. کم از کم یہ تو سن لو، جب فاطمہ کو قبر نے کہا تھا یہاں نسب مت گنوانا، یہاں خاندان مت بتانا، یہاں شرافت مت بتانا، یہ بتانا کیا عمل لے کر آئے ہو. اس سے میری ماں بہنیں دوسری چیز یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسری بات میں یہی کہنے آیا ہوں میری ماں بہنیں، سب سے خطرناک معاملہ قبر کا معاملہ. سچ بتاؤ، دنیا میں آنے والی عورتیں، ہاں دنیا میں آنے والی عورتیں، بہت عورتیں تھی، بہت عورتیں ہیں اور بہت عورتیں آئے گی. سب سے اچھی عورت کون سی؟ میں اگر کہوں، کیونکہ میں تو سیدھا کہوں گا میری بیوی بہت اچھی ہے. ابھی یہ یونس کو پوچھو، اس کے ابھی 2-4 دن میں شادی ہونے والی ہے، بولے گا جس سے ہونے والی اس وقت اس کی ہونے والی بیوی اس کو پری سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہوگی.
تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قاری احمد علی کے اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.